بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل کہانی وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے انتہائی سچی اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ تو چلیے آج کی زبردست کہانی شروع کرتے ہیں۔ سزا۔ حمیرہ وحید لاہور کے گنجان آباد علاقے میں اماں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے سفیان کے ساتھ رہتی تھیں۔ اماں کا پوتا سفیان بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ سب سے بہت پیار کرتا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ خصوصاً انہیں جانوروں سے بہت پیار تھا۔ جتنا اسے جانوروں سے پیار تھا اتنا ہی اس کی دادی جانوروں سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن سفیان کہیں سے ایک بہت پیاری بلی لے آیا۔ اس کی دادو نے بہت شور مچایا، لیکن سفیان نے ان کی ایک نہ سنی اور بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اماں ہر وقت اس کی فکر میں رہتی تھی کہ کہیں بلی میرے بستر پر نہ سو جائے اور برتنوں میں منہ نہ ڈال دے، کیونکہ بلی سب گھر والوں سے مانوس تھی اور ان کے بستر پر گھس کر سو جاتی تھی۔ اماں بہت صفائی پسند اور سخت مزاج خاتون تھی۔ وہ بلی کو گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھی، چونکہ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی تھی، اس وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی اور کہیں دکھائی نہیں دی، تو اماں نے شکر ادا کیا کہ اس مصیبت سے تو آزادی حاصل ہوئی۔ ایک دن اماں سو رہی تھی کہ ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگی۔ اماں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب سارے کمرے میں متلاشی نظروں سے دیکھا تو اسے ایک کونے میں بلی اپنے دو ننھے منھے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اماں انہیں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ ایک بلی کو تو برداشت کیا تھا، اب یہ دو اور مصیبتیں بھی نازل ہو گئیں۔ اب تو میں انہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگی۔ بلی کے بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اماں کو یہ نہیں اندازہ ہوا کہ بلی سخت بیمار ہے اور وہ مار کھا رہی ہے، لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اماں نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ گئی اور اماں کی طرف اداسی نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بچوں کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ایک خالی گھر میں چھوڑ آئی، جو ابھی زیر تعمیر تھا اور اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو سخت بخار تھا، اسے اپنے بچوں کا کچھ ہوش نہ رہا۔ جب 2-3 دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے اپنے بچوں کی یاد ستائی، تو وہ سارے گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ باہر گلی میں جا کر بچوں کو ڈھونڈا، لیکن بچے کہیں نہیں مل رہے تھے۔ شام کو تھک ہار کر اماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھی اماں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا، لیکن اپنے پوتے کے خیال سے خاموش رہی، کیونکہ بلی کے بچے کو نکالنے پر پہلے ہی ان کا پوتا ان سے کافی ناراض تھا۔ بلی اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی تھی کہ میرے بچے کہاں ہیں، لیکن اماں بھی نہ جانے کس مٹی سے بنی تھی کہ انہیں بلی پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ بلی کو بچوں کی بہت یاد ستائی تو وہ زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہنے لگا، دادو کچھ تو خدا کا خوف کرے، ایک تو اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا اور دوسرا ابھی یہاں نہیں رہنے دیتی۔ اماں نے اسے ڈانٹا اور غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ سفیان نے بلی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ ابھی اس واقعے کو 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اماں کو فالج کا حملہ ہو گیا۔ سفیان کی امی صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو انہیں ساس کے کمرے سے ان کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ اماں کی ٹیڑھی میڑھی زمین پر پڑی ہیں۔
ایک سائیڈ مفلوج ہو چکی تھی، بار بار سر اوپر اٹھا رہی تھی لیکن اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں سفیان کمرے میں آ گیا۔ دونوں نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ سفیان نے اپنی امی جان سے کہا، یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے۔ سفیان کی امی کہنے لگی، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹانگ اور ایک بازو سے محروم کر دیا۔ بلی اپنے بچوں کے لیے رو رہی تھی۔ سفیان نے دل میں عہد کیا کہ وہ بلی کے بچوں کو ڈھونڈ کر ضرور لائے گا۔ وہ گھر سے نکل کر مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ پر اچھلتا ہوا دکھائی دیا، تو اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ مر چکا تھا اور وہیں پڑا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد میاؤں میاؤں کرتا ہوا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ سفیان نے بلی کے بچے کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی بلی نے اپنے بچوں کو دیکھا تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچے کو چومنے لگی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں نے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو میں کبھی کسی کے بچوں کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزرتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسی جذبات رکھتے ہیں۔ چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی کہانی یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔